بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم حاضرین، ہمارے گزشتہ کئی درس سے قادیان کی جھوٹی نبوت اور مدعی نبوت کی حقیقت سے متعلق جاری ہیں۔ اس ضمن میں اس کے انتہائی سنگین قسم کے دعووں کا ذکر چل رہا تھا، اور جھوٹے دعوے کی انتہا، بلکہ انتہا سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہم تصور جو کر سکتے ہیں اس سے آگے، کہ اس نے اپنے آپ کو بمنزلہ اللہ کی توحید، تفرید، اللہ کے پانی سے وجود ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی روح کا، اللہ کی روح اپنے اندر ہونے، اور پھر اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ، مثل خدا ہونے کا دعویٰ، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات اپنے اندر اور اپنی ذات کو اللہ کے اندر حلول کرنے کا دعویٰ، خود براہ راست پھر آگے بڑھ کر خدا ہونے کا، خالق کائنات اور کاتب قضاء و قدر تقدیر کے لکھنے والا ہونے کا دعویٰ۔ یہ چند باتوں کا، ان باتوں کا ان کی عبارت، خود اس کی اپنی عبارت کے تحت ذکر ہوا۔ آگے چند دعوے اور شیخ صفی الرحمن صاحب نے عنوان قائم کیا، مارنے اور جلانے کی قدرت کا دعویٰ۔ مارنے اور جلانے کی قدرت کا دعویٰ، یہ جتنے دعوے ہیں ان میں سے کوئی ایک دعویٰ دنیا کے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی اگر مانتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور یہ مرزا صاحب نے ایسی کفریات کے دعووں کی بھرمار کر رکھی ہے، اور ایسے شخص کو لوگ جو ہے اپنا رہنما یا نبی اور پیشوا مانے تو یہ ان کے اپنے پاگل پن کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں مارنے اور جلانے کی قدرت کا دعویٰ۔ اسی کے ساتھ مرزا صاحب نے دو اور عظیم ترین خدائی اختیارات کا دعویٰ کیا۔ عظیم ترین خدائی اختیارات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں، اور اس نے جو مظاہرہ کیا وہ اس کی بے وقوفی اور حماقت تھی۔ زندگی اور موت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کھلے طور پر کوئی اور اس کی قدرت رکھتا ہی نہیں۔ لیکن مرزا نے اس کا دعویٰ کیا کہ اعطیت صفت الافناء والاحیاء من الرب الفعال، مجھے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے۔ من الرب الفعال یعنی رب فعال کی جانب سے، تو مجھے زندہ کرنے، مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے۔ یہ قدرت دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا اور قم باذن اللہ کہنے پر مردہ جو ہے اٹھ جاتا تھا، تو دیکھیے وہ بھی یہ نہیں کہتے۔ یہ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ میں ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، باباؤں، بزرگوں، انبیاء، صالحین کے سلسلے میں یہاں عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے تناظر میں بھی اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ میں مردوں کے زندہ کرنے کی صلاحیت تھی یا قدرت تھی۔ جی نہیں، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اپنے عقیدے کو درست کر لیں، کیونکہ ایسا سمجھنا کفر ہوگا۔ یہ صلاحیت اور قدرت صرف اللہ کی ہے، کسی مخلوق کی نہیں ہے، کسی نبی اور پیغمبر کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہہ رہے ہیں تو الفاظ پر ہی غور کریں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کا بھی کوئی معجزہ ہو، حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا معراج والا واقعہ، معجزانہ واقعہ، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اسرا، بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لیلا، رات کے ایک حصے میں۔ یہاں غور فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا لفظ تعجب کی جگہ پر بولا جاتا ہے نا، سبحان اللہ۔ انسان کسی چیز کو اپنی قدرت سے باہر دیکھے اور اس کو ہوتا دیکھے تو کہا سبحان اللہ۔
تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک ہی رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے چلے جائیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی بعید بات، اس کی قدرت سے دور اور دور کی بات نہیں ہے. وہ ذات پاک ہے، تمہاری قدرت نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پاک ہے سبحانہ. اور اس لفظ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صرف روح کا یا خواب کا نہیں تھا، بلکہ بیداری کی حالت میں جسم و جان کے ساتھ تھا. تبھی تو تعجب کی بات تھی، تبھی تو سبحان سے بات کی شروعات کی. تو اللہ پاک ہے جو لے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت قدرت نہیں تھی، یہ عقیدے میں نہ آئے، اس لیے یہاں وضاحت کی کہ اللہ پاک ہے جو لے گیا. کس کو لے گیا؟ بعبدہ. یہاں بے محمد بے رسول ہی بے نبی ہی نہیں کہا، اپنے بندے کو لے گیا. یعنی اس سفر کے کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے رکھنا کہ وہ بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عبد ہے، معبود نہیں ہے. تو یہ بات دھیان رہے. مرزا کو شاید اہل سنت کے اس عقیدے کا بھی علم نہیں تھا کہ یہاں گرفتار ہو جائے گا اہل علم کے یہاں. ویسے تو یہ بہت بڑی اور موٹی اور تھوڑی سی علمی بات ہے. موٹی موٹی جو اس کے دعوے ہیں، ان دعووں میں سے کوئی ایک دعویٰ بھی کسی سچے مسلمان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس کے منہ پر تماچا رسید کرے، بلکہ اگر طاقت ہو تو گردن اڑا دے. اتنی بڑی گستاخیاں، اتنی بڑی بڑی گستاخیاں ان دعووں میں بیان پیش کی گئی ہیں. چنانچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے. کسی پیغمبر کو یہ قدرت نہیں ملی، معجزات کی شکل میں بعض لوگوں کو ملا، قدرت نہیں. تو یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ قدرت دی گئی ہے. اگر کوئی شخص، یہ بات یہاں ایک اور جملے میں بیان کروں، کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ کسی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، چاہے یہ مانے کہ اللہ نے اسے دیا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. اس کی توحید لا الہ الا اللہ محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ مرزا کی کہاں سے محفوظ رہی؟ اور ان دعووں کو ماننے والے یا اس کو سچا ماننے والے بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں، ہم اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتے پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان کی جو بحث پڑھ رہے ہیں، اس ایمان سے براہ راست اس کا تعلق ہے. جو لوگ یہ ساری چیزیں مانیں گے، ان کا ایمان بھی رسول اور دیگر ایمان بھی محفوظ نہیں رہا، ٹوٹ پھوٹ گیا، وہ ایمان سے باہر ہو گئے. آگے ایک اور عنوان ہے فعال لما یرید اور صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ. شیخ صفی الرحمن نے کہا تھا نا کہ دو عظیم خدائی صفات کا دعویٰ کیا، تو اس میں سے ایک تو مارنے جلانے والی قدرت، اب دوسری کہہ رہے ہیں فعال لما یرید اور صاحب کن فیکون. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن میں کہا گیا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے والا ہے، خوب کرنے والا ہے. اور کن فیکون اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ نتیجے میں ہو جاتی ہے. تو یہ صفت جو اللہ کی ہے، مرزا نے اپنے لیے اس کا بھی دعویٰ کیا. ان چند متفرق صفات کے اظہار، مطلب شیخ صفی الرحمن صاحب کی عبارت، ان چند متفرق صفات کے اظہار کے علاوہ مرزا صاحب نے ایک جامع دعویٰ کیا ہے جس کی روح سے آپ کو تمام خدائی اوصاف و اختیارات حاصل ہو گئے. کچھ چیزیں تو خاص صفات کا تھا، اب یہاں ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ ایک جامع، اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی صفات اور چیزیں آ گئی، اعمال آ گئے، اور آپ ہر پہلو سے مکمل اور جامع خدا بن گئے. آپ لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا، پھر سے ایک ایسا دعویٰ کیا اس نے کہ جس کی روح سے ان کو تمام خدائی اوصاف و اختیارات حاصل ہو گئے، اور آپ ہر پہلو سے مکمل اور جامع خدا بن گئے، یعنی اللہ کی تمام صفات ان کے اندر ہو گئی، ایسا دعویٰ کیا. آپ لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کی آیت ہم جانتے ہیں. انما امرہ، اللہ کے بارے میں کہا گیا، انما امرہ، اللہ کا معاملہ یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اسی میں صیغے کو بدل کے یہ کہا کہ اللہ نے مرزا سے خطاب کر کے کہا کہ یعنی اے مرزا، تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ عبارت جو ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 105 سے منقول ہے. اب یہ دعویٰ نقل کرنے کے بعد شیخ صفی الرحمن نے تبصرہ کیا کہ یہ ہے مرزا صاحب کے دعووں کی ایک سرسری فہرست اور ان کا ہلکا سا تعارف، جن کی بنیاد پر مرزا صاحب نے ایک باقاعدہ امت تیار کی. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس اور بثبات عقل و خرد مرزا صاحب کو مجدد یا مسیح یا نبی یا ولی تو درکنار، انہیں صحیح دماغ انسان کیوں کر تصور کرتا ہے.
کوئی انسان اگر اس کا ہوش و حواس اور عقل و خرد قائم ہے، باقی ہے، تو وہ ایسے انسان کو، مرزا کو جس نے ایسے ایسے کفریہ اور بے تک کے دعوے کیے ہیں، ہاں، ایسے انسان کو نبی ولی تو دور کی بات ہے، ایک صحیح دماغ انسان بھی نہیں مان سکتا، کوئی عقل والا کیسے مان سکتا ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ مراق، مالی خلیہ اور ایسے متعدد امراض کا شکار تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے جو یہ دعوے کیے اور آگے اس کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ ہونے والا ہے، تو دراصل وہ اپنے اس ذہنی غیبوبت، پاگل پن، مالی خلیائی حالت کے نتیجے میں، اور پھر وہ جو پھونک جھاڑ اور علم جفر، علم رمل کے سلسلے میں جو اس نے جو بھی سیکھا سکھایا تھا، ہاں، اس کی بنیاد پر شیطانی اثرات کے تحت یہ ساری باتیں بیان کرتا تھا۔ تو شیخ صفی الرحمن صاحب نے آخر میں جامع تبصرہ کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ جو شخص ایسے دعوے کر رہا ہے، ہاں، اس کو ولی، نبی، مسیح اور یہ سب تو بہت دور اور آگے کی بات ہے۔ کوئی انسان اگر اس کا عقل و خرد قائم ہے، کسی صاحب عقل انسان ہے، تو وہ ایسے انسان کو پاگل مانے گا؟ صحیح دماغ آدمی کیسے مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا، ہاں، اور ان کی اطاعت و پیروی کو کیسے باعث نجات سمجھتا ہے؟ پوری قادیانی ملت اور امت جو مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی مان رہی ہے، ہاں، اور ان دعووں کو وہ فراموش کر رہے ہیں، اگر ان کو مان لے تو وہی اسی کو اللہ بھی مان لے میں، ہاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر پوری امت قادیان اس سوال کے تحت میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان سے بڑا احمق اور ان کے بڑا بیوقوف، دھوکہ کھائے ہوئے انسان اور کون ہو سکتے ہیں، ہاں، جو اس جھوٹی نبوت کے دام فریب میں اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ اور ہمیں یقین ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اور جو شخص اس سے توبہ کیے بغیر مر کر اسی ایمان و عقیدے کے ساتھ اللہ کے جناب میں جائے گا، تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ ان دعووں کا ذکر کرنے کے بعد شیخ صفی الرحمن صاحب نے عنوان قائم کیا، خدا اور بندگان خدا کے ساتھ مرزا صاحب کی گستاخیاں۔ اللہ کے ساتھ بھی گستاخیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نمایاں، ممتاز اور برگزیدہ بندوں کا، جن کا ایک تاریخی اور شرعی طور پر کچھ حیثیتیں ہیں، ان کے سلسلے میں گستاخیاں۔ ہاں، شیخ صفی الرحمن صاحب اس عنوان کے تحت عبارت فرماتے ہیں کہ پچھلے صفحات میں جو کچھ پیش کیا گیا وہ مرزا صاحب کے دعویٰ کا صرف ایک رخ ہے۔ آئیے اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ملاحظہ فرمائیے، جس میں مرزا صاحب نے اپنی کبریائی کے دعووں کے ساتھ ساتھ خدا کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، اور انبیاء اور اکابر امت کی شان میں بھی۔ یہ رخ اگرچہ بڑا دل خراش ہے، دل کو چھید دینے والا ہے۔ ایک مسلمان اس کو سننا گوارا نہیں کر سکتا، پڑھنا گوارا نہیں کر سکتا، تو پیش کرنا کیسے گوارا کرے گا؟ شیخ صفی الرحمن صاحب اسی کی تمہید لکھ رہے ہیں کہ یہ رخ اگرچہ بڑا دل خراش ہے، لیکن اسے ملاحظہ کیے بغیر مرزا صاحب کی اصل تصویر پورے طور پر سامنے نہیں آ سکتی۔ اس کو بیان کیے بغیر اس کا حقیقی چہرہ بے نقاب نہیں ہوتا، لہٰذا اسے پیش کرنا یہ گویا ایک شرعی ذمہ داری اس طور پر ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو اتنے بڑے دعووں کا دعوے دار بنا کر پیش کر رہا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت آنی چاہیے، تاکہ مزید ان کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص ایک جھوٹا، پاگل اور جو ہے کافر آدمی ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اسے ملاحظہ کیے بغیر مرزا صاحب کی اصل تصویر پورے طور پر سامنے نہیں آ سکتی، اس لیے دل پر جبر کر کے، شیخ صفی الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ دل پر جبر کر کے مرزا صاحب کے اس دور کے فرمودات، انورٹڈ کاماز میں، یعنی جو اس نے بیان کیا، ان کو نقل کیے جا رہے ہیں، ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عنوان قائم کیا، خدا کے ساتھ گستاخیاں۔ خدائی کی مختلف صفات میں حصے دار ہونے، بلکہ خود خدا بن جانے کے بعد مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو جو حیثیت دی ہے، اسے خود مرزا صاحب ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں، اللہ کی شان میں یہ گستاخیاں ہیں، پڑھنے کا بھی دل نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ شیخ صفی الرحمن صاحب نے تمہیداً بیان کیا، یہ حقیقی قادیانی چہرہ پیش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، پہلا دعویٰ، عنوان خدا ہاتھی دانت ہے، یہ ایک دعویٰ کیا، ربنا عاج، یہ براہین احمدیہ جلد 4 صفحہ نمبر 555، ہاں، یعنی ہمارا رب ہاتھی دانت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، خدا بجلی ہے، ایک اور دعویٰ، مرزا صاحب کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا الصاعقہ، ہاں، یعنی میں بجلی ہوں،
یہ البشرا دوم صفحہ نمبر 76، البدر قادیان 25 دسمبر 1902۔ ایک عنوان قائم کیا، خدا جاگتا، سوتا، نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، لیکن یہ اس قسم کے دعوے بھی کر رہا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا نے مجھے الہام کیا، اور سوتا بھی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن کہتا ہے کہ اس کے نیند اور اونگ اور نیند نہیں آتی، یہ اس کی صفت حیات اور قیومیت کے منافی ہے۔ هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہاں، ہم نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے کمال کا حصہ ہے۔ ہاں، اور اگر اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو یہ غفلت ہوگی، اور غفلت نقص ہے۔ غفلت سے بہت سارے مضرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات میں نقص لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص، خامی، جھول، کمزوری سے پاک ہے، بلند و بالا ہے، اس کے اندر کوئی کمی خامی نہیں ہے، لہٰذا اس کی حیات بھی کامل ہے۔ ہاں، نیند تو دور کی بات، ہاں، نیند کی ابتدائی شکل اونگ بھی اسے نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لیکن یہ قادیانی جھوٹی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کہتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے کہ اصلی و اصوم اسحر و انام و اجعل لک انوار القدوم و اعطیناک ما یدوم۔ ہاں، البشرا جلد دوم صفحہ نمبر 79، الحکم قادیان 3 فروری 1903۔ ترجمہ ہے کہ یعنی میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرزا سے، میں یعنی خدا، یعنی قوس میں خدا ہے، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں، جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔ اب روزہ رکھتا ہوں کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ سحر و افطار کرتا ہے، روزہ رکھا تو اب روزہ افطار کرنے کے لیے کھاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھوک اور کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے بھوک لاحق نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کی الوہیت کا رد کرتے ہوئے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، قرآن میں کہا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کھانے کے تعلق سے ان کے بارے میں یہ خبر نہیں دی کہ وہ کھانا کھاتے تھے، بلکہ یہ ان کے بندہ ہونے، عبد ہونے، محتاج ہونے اور الہ نہ ہونے کی دلیل دی ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ اس لیے کھانا کھاتے تھے کہ انہیں بھوک لگتی تھی۔ بھوک لگنا ایک نقص ہے، عیب ہے، احتیاج و ضرورت ہے، اور جسے بھوک لگے گی اسے حاجت بھی پیش آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، یعنی بھوک لگتی تھی، ان کو احتیاج اور ضرورت پیش آتی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے احتیاجات سے بالا تر ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے اپنی ذات کو بے عیب قرار دیا، اور جن چیزوں کو الوہیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ بھوک لگنا، یہ مرزا اللہ کے بارے میں وہ عیب ثابت کرنے پر تلا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اب نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ روزہ رکھنا، روزے کیسا روزہ؟ کبھی بھوکا اور کبھی کھانا کھاتا ہے اللہ، نعوذ باللہ، یا کوئی اور چیز اس کا معنی ہے؟ ہاں، جاگتا ہوں اور سوتا ہوں، نیند والی بات میں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، قرآن حدیث بالکل صاف صریح ہے، اور یہ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی باتوں کا اس بات اللہ کے لیے کرے تو وہ اللہ کی شان میں گستاخ اور کافر ہوگا۔ ہاں، اور تیرے لیے اپنی آمد کے نور عطا کروں گے اور وہ چیز تجھے دوں گا، کروں گا ہونا چاہیے، یہاں گے لکھا ہے، تیرے لیے اپنی آمد کے نور عطا کروں گا اور وہ چیز تجھے دوں گا جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ یہ مرزا کا دعویٰ اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں۔ خدا غلطی بھی کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، پروردگار بھولتا نہیں، پروردگار ہر قسم کی غلطی سے، ظلم سے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ایک حصہ ہے، اس کی ذات اور اس کی ذات کی معرفت جسے حاصل ہوگی وہ یہ چیزیں بنیادی طور سے سیکھتا ہے، جانتا ہے اور مانتا ہے۔ لیکن مرزا اس کو رد کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے ہی کو توڑ پھوڑ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ غلطی بھی کرتا ہے۔ ایک اور الہام میں مرزا صاحب، عبارت ہے، یہ شیخ کہتے ہیں کہ ایک اور الہام میں مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ انی مع الاسباب آتی کا بغتتاً انی مع الرسول اجیب اختی و اصیب۔
ہاں یہ عبارت بھی جو ہے البشرا جلد دوم صفحہ نمبر 69 ہی سے ہے. البدر قادیان 9 فروری 1903 جو پچھلی عبارت کا ماخذ ہے 2 وہی اس کا بھی ہے. چنانچہ ترجمہ ہے کہ اے مرزا میں اسباب کے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے مرزا سے، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اے مرزا میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا. میں رسول کے ساتھ جواب دیتا ہوں، غلط بھی کرتا ہوں اور صحیح بھی کرتا ہوں. مجھ سے گویا غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غلطی کرنے والا، گویا اللہ کے اندر علم، فیصلہ، اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کئی عیب جڑ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. ہاں اسی لیے اس ورد کی اور ذکر کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ یا سبوح یا اسبح اللہ اس قسم کے کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ، منزہ، بالا تر قرار دے کر اس کو تمام کمالات میں، خوبیوں میں کامل مانتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ان خوبیوں، ان عیوب سے اللہ تعالیٰ متصف ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے. ہاں آگے خدا مرزا سے فروتر ہے، انا للہ و انا راجعون، یعنی اپنے آپ کو اب اللہ سے بھی اونچا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سے نیچا بنا دیا. فروتر، کمتر. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا یا احمد یتیم و اسم کا ولا یتیم و اسمی. ہاں 40 نمبر 3 صفحہ نمبر 6، یعنی اے احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے، یہ اس کا جملہ ہے کہ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا، میرا نام پورا نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ جو بھی ہو. ہاں یہاں بہرحال ایک ایسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مرزا اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اونچا بتا رہا ہے. ہاں مزید آگے خدا مرزا کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے. عنوان ہے یہ کہ خدا مرزا کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے. مرزا صاحب ایک موقع پر فرماتے ہیں لیکن تعجب ہے کہ کیسے بڑے ادب سے خدا نے مجھ کو پکارا ہے. اس بات پر مرزا تعجب کر رہا ہے کہ اللہ نے بڑے ادب سے ان کا نام پکارا ہے کہ مرزا نہیں کہا، اللہ نے مرزا نہیں کہا. پھر سے اس کی عبارت کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ لیکن تعجب ہے کہ کیسے بڑے ادب سے خدا نے مجھ کو پکارا ہے کہ مرزا نہیں کہا بلکہ مرزا صاحب کہا ہے. ہاں مرزا صاحب کہا ہے. خدا کو میرا نام لینے سے شرم دامنگیر ہو گئی اور شرم کے غلبے نے میرا نام زبان پر لانے سے اس کو روک دیا. ہاں نمبر 4 حقیقت الوحی صفحہ نمبر 356. ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی حق بات کے لیے شرم نہیں آتی، لیکن یہ حق ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے. اور یہ دعویٰ کرنے والا دراصل اس دعوے میں انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہاں آگے عنوان ہے بندگان خدا کے ساتھ گستاخیاں. بندگان خدا کے ساتھ گستاخیاں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور اللہ کے ذات سے متعلق گستاخیوں کا کچھ تذکرہ ہوا. پیچھے جو بعض دعووں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں مرزا نے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی، ان میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں اس نے بڑی گستاخیاں کی ہیں. مرزا صاحب کا اب یہاں آگے کے عبارت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندوں اور ممتاز تاریخی شرعی شخصیات جن کو ہم اور دنیا مانتی ہے ان کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا کہ یہ بڑھ تو آپ پچھلے ہی صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، فلاں سے افضل ہوں، فلاں سے بزرگ تر ہوں، فلاں سے بڑھ کر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں. ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء و اولیاء، اقطاب و ابدال سے بڑھ کر شمار کرتے ہیں تو امتیوں کی بھلا کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشتہار میں معایر الاقیال صفحہ نمبر 11 پر ملاحظہ فرمائیے، اگر وہ اپنے آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیں تو اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک معمولی بات ہوئی. ہاں غالباً مرزا صاحب نے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا تھا کہ ان بزرگوں کی فروتری اور پستی کے مناظر پیش کریں، اسی لیے ان کی شان میں سخت و شدید قسم کی گستاخیاں کی. ہم بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بادل ناخواستہ مرزا صاحب کے یہ ارشادات سپرد قلم کر رہے ہیں تاکہ مرزا صاحب کی صحیح تصویر سامنے آ جائے. چنانچہ پہلا عنوان دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین.
کہتے ہیں کہ پہلے تو مرزا صاحب اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہوں. ہاں، یہ دافع البلا صفحہ نمبر 13 میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہوں. اور اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے. منجی یا منجی، نجات دلانے والا، نجات دہندہ. ہاں، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک ہے، یعنی خود مرزا تم میں سے ایک ہے کہ حسین سے بڑھ کر ہے. دافع البلا صفحہ نمبر 20. ہاں، لیکن پھر آپ کا لہجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین و تخفیف کا رخ اختیار کر لیتا ہے. ہاں، چنانچہ لکھتے ہیں شتان ما بینی و بین حسینکم فانی اؤید کل آن و انصر. یہ عربی میں شعر کہہ رہا ہے، وانی قتیل الحب لیکن حسینکم قتیل العدو فالفرق اجلا واظہر. وقالوا علی الحسنین فضل نفسہ اقول نعم واللہ ربی سیظہر. ہاں، یہ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 69 سے یہ اشعار منقول ہے. ان اشعار کا ترجمہ کیا کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے اور میں کشتہ محبت ہوں، لیکن تمہارا حسین دشمنوں کے ہاتھ مارا گیا. یعنی میں محبت سے مارا جاتا ہوں اور تمہارا حسین دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا. ہاں، تو آپ نے کون سا مقابلہ کیا اور تیر مارا مرزا صاحب. ہاں، لہذا فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو امام حسن اور حسین سے افضل ٹھہراتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں، خدا کی قسم میرا رب عنقریب ظاہر کر دے گا، واللہ ربی سیظہر. اس کے بعد مرزا صاحب کے لہجے میں کچھ تغیر آ جاتا ہے اور آپ حسین رضی اللہ عنہ کی دھجی اس طرح اڑاتے ہیں. کربلائست، یہ فارسی شعر ہے، اس کا ترجمہ: ہر گھڑی ہر آن مجھے سیر کربلا میسر ہے، میں سینکڑوں حسین گریبان میں لیے پھرتا ہوں. سینکڑوں حسین گریبان میں لیے پھرتا ہوں. آج کے درس میں ہم ایک اور یہ حضرت حسین کی شان میں گستاخی، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کی گستاخی اختصار کے ساتھ اس کی عبارت نقل کر کے آج کے درس کو ہم اختتام پذیر کریں گے، اور پھر یہ سلسلہ اگلے درس میں آگے بڑھائیں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی. مرزا صاحب اپنا ایک کشف بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں. ہاں، کشف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا. ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. میں اس میں سے ہوں، یعنی اپنے آپ کو ان سے تعلق بتاتے ہوئے ایک غلطی کا ازالہ، حاشیہ. ہاں، یہاں میں درس کو ختم کرتے ہوئے ایک عبارت جو میں نے کسی کتاب میں ابھی دیکھی، اور مرزا کے کیا نام ہے عبارتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بھی اس نے اور بھی مزید گستاخیاں کی ہیں. ان میں سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت کو جو ہے اختبوت سے تشبیہ دی ہے، بلکہ اختبوت کی طرح کہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہاں، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. ہاں، اختبوت کسے کہتے ہیں؟ آکٹوپس، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے. دریائی ایک جانور ہوتا ہے جس کے 8 پہلو ہوتے ہیں. ہاں، تو 8 یا اس سے کچھ زیادہ، غالباً 8 پہلو، تو اس سے تشبیہ دی. تو اللہ کی شان میں جس نے گستاخی کی، انبیاء کی شان میں جس گستاخی کی، وجہ فرمایا شیخ صفی الرحمن نے کہ انہوں نے بزرگان دین اور ممتاز شخصیات کی شان میں گستاخیاں کی، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ایسا شخص جو ایک ایک دعوے میں جو ہے کفر بک رہا ہے اور قابل گردن زدنی ثابت ہو رہا ہے، ایسے شخص سے کوئی متاثر ہو کر اس کے پیچھے چلے تو واقعی جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ صحیح الدماغ وہ تو ہے ہی نہیں، یہ ماننے والا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ دعوے اور پھر اس سے متعلق کچھ تفصیلات ہم جانیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، سچ کو سچ ماننے اور باطل کو باطل ماننے اور اس کا اعلان کرنے کی اپنی قوت و طاقت کے مطابق توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.